الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل نبي المؤمنين يعصم الدين وقائد البررة المتقين وقاتل الكفرة الفجرة وعلى صديقة الكبرى فاطمة الزهراء بزة خاتم النبيين وسيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وأبنائه المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين بدل الله الدين ودهر الداهر أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اس ذکر پاک علیہ السلام امام بسلطہ میں تمام حاضرین کی توفیقات خیر اظہار فرمائے، پریشان کو دور فرمائے، حوائج کو مزید فرمائے، ملتمسین بیماروں کو گھروں میں ہسپتالوں میں پروردگار شفا کل و عاجل عطا فرمائے، قریے کے بزرگان بانیان سادات مرحومین مغفورین جوار سید و شہر کو جدہ نصیب فرمائے، مولا کے تمام خودداروں کی حفاظت فرمائے، ظاہرین کربلا کی سفر کو بے خطر فرمائے، سب کو بھی کربلا پاک کی زیارت نصیب فرمائے، وارث کون حجت خدا امام پاک علیہ السلام کی ظہور میں تاجیل عطا فرمائے، بن نبی واحد بلند الصلوات بزرگان گرامی عزیزان محترم، کل کی مجلس میں ذکر خدا اور ذکر رسول اور آل رسول پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی، اور عرض یہ کیا تھا کہ کبھی انسان ذکر خدا کرتا ہے اور کبھی ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، کبھی ذکر آل مصطفیٰ کرتا ہے۔ آج میں عرض گزار ہوں گا آپ کی خدمت میں کہ تمام اذکار کا خلاصہ لوگوں کو، مومنین کو اس پہ دلچسپی ہوتی ہے کہ کوئی ذکر ہمیں دے کہ جس سے رزق میں مثلا برکت ہوئے اور سکون مہیا ہو جائے، آخرت میں بھی ثواب حاصل ہو جائے، گھر میں خیر و برکت، سفر میں حفظ و سلامتی، اولاد کی اچھی تربیت ہو جائے، بہت سارے عنوانات ہو سکتے ہیں۔ تو عموماً پوچھتے ہیں مولانا حضرات سے کہ کوئی ذکر ایسا دے دے، تو میں حضرت عبداللہ مرزا ٹنگ کابلی ایک بہت بڑے بزرگ عالم گزرے ہیں، قول مقدس مدعون ہیں، ان کا ایک نسخہ بتا رہا ہوں۔ وزان گرامی، جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ صرف اللہ کا ہی ذکر ہوتا ہے، اور جب رسول کا ذکر کرتا ہے وہ صرف رسول کا ذکر ہوتا ہے، اور ائمہ پاک میں سے کسی اور امام کا ذکر کرتا ہے، اس امام کا نام کہ اس کو آپ مذکور کہہ سکتے، اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ انبیاء میں سے کسی نبی کا نام لے تو اس نبی کا ذکر ہے۔ اگر ان تمام اذکار کو ایک ذکر میں جمع کر کے ذکر کرنا چاہے، جس سے اللہ کا بھی ذکر ہو جائے، مصطفیٰ کا بھی ذکر ہو جائے، کل انبیاء کا ذکر ہو جائے، اور آل اطہار کا بھی ذکر ہو جائے، ایک دفعہ یا علی مدد کہہ دے۔ اور یہ نسخہ جو حضرت عبداللہ نے دیا ہے یہ اپنی جیب سے نہیں دیا، بلکہ
اللہ کے پاک رسول کے پاک زبان سے دیا ہے، کیونکہ محبوب نے اعلان فرمایا، پاک مصطفیٰ نے اپنی زبان وما ينطق عن الهوى سے اعلان فرمایا، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم اپنی مجالس کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے زینت دو۔ اب یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ذکر خدا سے زینت دو؟ یہ کیوں نہیں فرمایا میرے ذکر سے زینت دو یا میری آل میں سے کسی اور کے نام سے زینت دو، بلکہ فرمایا علی کے نام سے زینت دو؟ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے لأن ذکرہ ذکری، کیونکہ علی کا ذکر حقیقت میں میرا ذکر ہے، مرتضیٰ کا ذکر حقیقت میں مصطفیٰ کا ذکر ہے، وَذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةٌ، اور رب کا ذکر ٹوٹلی عبادت ہے۔ مرکز ذکر کا نام علی ہے۔ تو ہمارے مجالس اور محافل کی ایک تہذیب اور ثقافت ہے، اور یہ تہذیب و ثقافت آل اطہار کے ماننے والوں کی مجالس سے ہی مربوط ہے۔ جیسے نعرے وغیرہ لگتے ہیں، مختلف نعرے لگتے ہیں، ہر محفل اور مجلس جو صاحبان عقیدہ منعقد کرتے ہیں، ہر محفل کی اپنی اپنی ثقافت ہے، ہمیں کسی پہ اعتراض نہیں ہے۔ مثلا آپ ہمارے حدیث بائن کی یا ہمارے دیوبندی بائن کی محفل میں جائیں، وہ صرف نعرے تکبیر لگاتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کوئی اچھا جناب علی کلام پیش کیا، نعرے تکبیر اللہ اکبر، ختم۔ اور ہمارے بریلوی حضرات اہل سنت، ان کی محفل میں اگر آپ جائیں تو نعرے تکبیر بھی ہے، ساتھ نعرے رسالت بھی ہے، اور صاحب عقیدہ کچھ افراد جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ نعرے حیدری بھی لگاتے ہیں، اور ساتھ نعرے غوثیہ بھی ہے، اور حق چار یار بھی ہے۔ یہ نعرے اپنے اپنے ہیں، تو کسی کے نعرے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر کوئی نعرہ لگائے، ہمارے حساب سے ہر نعرہ اپنے حساب سے ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ ہماری تہذیب میں جو نعرہ ہے وہ دلیل پر مبنی ہے، وہ اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ اس لیے ہماری تہذیب میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب مقرر گفتگو کرتا ہے تو کبھی کبھار کوئی لگاتا ہے نعرہ تکبیر یا نعرہ رسالت، یہ نعرے بھی لگاتے ہیں، اس کو کوئی شک نہیں ہے، نعرہ تکبیر بھی لگانا چاہیے، نعرہ رسالت بھی ہونا چاہیے، نعرہ حیدری بھی ہونا چاہیے، صلوات بھی، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن کثرت سے اور اکثر جب ہمارے موالیان حیدر کرار عشق رسول علیہ رسول سے سرشار ہوتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ نعرہ حیدری لگاتے ہیں۔ تو یہ نعرہ حیدری سیدھا جا کر نعرہ حیدری لگا رہے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہ کرے، کیونکہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا ہے، پاک مصطفیٰ نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ہے، رب کا ذکر کرنا ہو تو علی کا نام لو، میرا ذکر کرنا ہو تو علی کا نام لو۔ تو یہ نام علی، نعرہ حیدری، وہ ایٹم بم ہے، وہ نسخہ ہے جس میں نعرہ تکبیر بھی ہے، نعرہ رسالت بھی ہے۔ یا علی، مجھے نعرہ حیدری میں نعرہ تکبیر بھی ہے، نعرہ رسالت بھی ہے، اور حق چار یار بھی ہے اس میں۔ ٹھیک ہے جی، مسلمان تو اس کو مانتے ہیں کہ چوتھے خلیفہ راشد سرکار مولا علی پاک ہیں۔ یہ ان مسلمانوں کا نظریہ ہے جو یہاں پر صغیر میں رہتے ہیں، جہاں پر شیعہ آبادی ایک معقول تعداد میں ہے۔ ایک تاریخی میں حقائق کی طرف اشارہ کرتا ہوں، جہاں پر یہ آپ کی مجالس کا فیض ہے، یہ شیعہ حیدر کرار کی مجالس اور ان کی ثقافت کا فیض ہے، جہاں بھی شیعہ ایک معقول تعداد میں ان کی آبادی ہے، وہاں کے ہمارے اہل سنت برادری میں سے اکثر علماء کا اور مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ چوتھے خلیفہ راشد مولا علی ہے۔ اور جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار کی آبادی نہیں ہے، وہاں کا عقیدہ یہ ہے کہ چوتھا خلیفہ مولا علی پاک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تاریخی گفتگو میں عرض کر رہا ہوں اور حقیقت پر مبنی ہے، اور یہ الحمدللہ اہل سنت کی ہماری ایک کثیر آبادی جو ہے وہ نعرہ حیدری بھی لگاتے ہیں اور عمر علی پاک کو چوتھا خلیفہ بھی مانتے ہیں۔
اور ایک سنت کا ہمارا ایک اچھا خاصا طبقہ ایسا ہے جو مولا علی پاک کو خلیفہ بلا فاصل بھی مانتے ہیں۔ یہ فیض ہے ان مجالس کا اور ذکر و اذکار کا اور اس ثقافت کا کہ مولا علی پاک کا نام ہم لیتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر لیتے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں جو علی کا نام لینے سے گھبرا جائے اور نماز میں بسم اللہ کو اس لیے پڑھنا چھوڑ دے کہ کہیں بائے بسم اللہ کے نقطے سے علی سمجھ میں نہ آئے۔ یہ ہماری ثقافت۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، نعرہ حیدری لگانا اور نعرے کا جواب یا علی سے دینا یہ شیر ہونے کی علامت ہے، یہ بہادر ہونے کی علامت ہے، یہ بہادر شجاع ہونے کی علامت ہے۔ اگر شجاع ہونے کی علامت نہ ہوتی، اگر بہادر ہونے کی علامت نہ ہوتی تو پاکستان کا سب سے بڑا تمغہ شجاعت نعرہ حیدری کے نام پر نشان حیدر نہ ہوتا۔ سب سے بڑا نشان جو شہید کو ملتا ہے وہ نشان حیدر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نعرہ حیدری جو ہے وہ شجاعت اور بہادری کی علامت ہے، اور اس پر بھی میں قرآن سے دلیل پیش نہ کروں کہ جو نعرہ حیدری لگاتا ہے وہ شجاع ہے، وہ بہادر ہے، وہ جانے یا علی کہہ کے نعرہ لگاتا ہے، اور جو یا علی سے ڈرتا ہے، ذکر علی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور ذکر علی کرنے سے کتراتا ہے، وہ بزدل ہے، وہ بزدل ہے۔ اور بزدل کون سا ہے؟ قرآن نے ایک عجیب نقطہ پیش کیا ہے، سورہ مدثر کی آیت پیش کرو۔ فما لهم عن التذکرة معرضون كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة۔ ماشاءاللہ جو صاحب کتاب کو مطالعہ کرتے ہیں قرآن پاک اس کا ترجمہ آپ اٹھا کے پڑھیں تو آیت کا ظاہری ترجمہ یہ ہے فما لهم عن التذکرة معرضون، انہیں کیا ہو گیا ہے یہ تذکرے سے، یعنی ایک خاص ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن شکوہ کر رہا ہے، اللہ شکوہ فرما رہا ہے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ تذکرے سے رخ موڑتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ تذکرہ وہی ذکر سے ہے، ذکر کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھے تو تذکرہ بنتا ہے، جو ہے نا۔ تو اس آیت کی شان نزول میں اصول کافی، ہماری جو کتاب ہے بڑی سب سے جو ہے وہ بڑی کتاب حدیث کی اصول کافی، اس کی کتاب حجت، اس میں ایک باب ہے، اس میں سرکار امام باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ محمد سے پوچھا کسی نے یا ابن رسول اللہ یہ تو فرمائیے اللہ جو شکوہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ ذکر سے انہوں نے منہ موڑا ہے، یہ ذکر کیا ہے؟ موصول نے ارشاد فرمایا واللہ نفسی بیدی، اس ذات برحق کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں امام محمد باقر یعنی میر محمد باقر کی جان ہے، انہو جدت جدنا علی، وہ ذکر جس سے لوگ منہ موڑتے ہیں میرے دادا علی کا نام ہے، میرے دادا علی کا نام ہے۔ تو ترجمہ یہ ہوا تفسیر معصوم کی روشنی میں، انہیں کیا ہو گیا ہے ان تذکرتی معرضون، یہ ذکر علی سے منہ موڑتے ہیں۔ ذکر علی سے منہ کیوں موڑتے ہیں؟ کیونکہ بزدل ہے۔ بزدلی کی نشانی کیا ہے؟ قرآن آگے مثال دے کے سمجھا رہا ہے کأنہم حمر مستنفرہ، جب علی کا نام آتا ہے ان کی مثال جو منہ موڑتے ہیں ان جنگلی گدھوں کی سی ہے جو شیر کو آتا دے کر فرار ہو جاتا ہے۔ فرت من قسورہ، قسور شیر کو کہتے ہیں، جنگل کا بادشاہ ہے۔ ایک مثال کیسے خوبصورت رب نے مثال دی ہے کہ ذکر علی سے وہ منہ موڑتے ہیں جن کے اندر گدھوں والی خصلت ہے۔ وہ گدھے بھی اہلی گدھے نہیں ہیں، جنگلی گدھے۔ جنگلی گدھے میں اور اہلی گدھے میں کیا فرق ہے عزیزان گرامی؟ یہ جنگلی گدھے میں اور گریلو گدھا، اہلی عربی میں اہلی بولتے ہیں، ان دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔
فرق یہ ہے کہ جو اہلی گدھا ہے، جو گھر کا گدھا ہے مثلا، وہ کم از کم بوجھ اٹھانے کے کام آتا ہے، اور جنگلی گدھا صرف لتے ہی مار سکتا ہے، اس کا کوئی کام نہیں، بیکار قسم کا۔ اور اہلی گدھا جو ہے وہ شجاع ہوتا ہے، وہ اپنے موقع پہ ڈٹا رہتا ہے، اپنے موقع پہ ڈٹا، اس کے منہ پہ ڈالا تو آپ ہزاروں پہ ڈٹا مار کو چلے گا نہیں، اپنے موقع پہ ڈٹا رہتا ہے۔ تو مالک نے ارشاد فرمایا یہ ذکر سے منہ موڑنے والے جو ہے ان کی مثال جنگلی گدھوں کی سی ہے، جو ہمارے شیر کو عطا دے کر ڈر جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ فرت من قسورہ۔ تو اگر بات اس حیوان کی آئی ہے تو میں کچھ کسی اور گدھے کا تذکرہ نہ کروں؟ دیکھیں قرآن نے ایسی خوبصورت جو ہے مثالیں دی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ایسے واقعات بیان کیے ہیں مختلف حیوانات کے، ان میں جناب علی گدھے کا تذکرہ ہے۔ جہاں کتے کا تذکرہ ہے تو وہاں گدھے کا تذکرہ سے کسی کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ وہ کسی نے لکھا تھا کہ انسان بھی عجیب، ہم لوگ بھی عجیب ہیں۔ وہ گدھا بیچارہ جو روزانہ ہمارا بارداری کا کام آتا ہے، انسان سے وفا کرتا ہے، اس کو آپ لوگ جو ہے وہ برا بلا کہتے ہیں۔ شیر جو کہ خونخوار ہے اس کی آپ تعریف کرتے ہیں۔ تو بہرحال گدھا قرآن نے پیش کیا، اس کو بطور مثال کئی جگہوں پر پیش کیا ہے۔ تو اگر بھی تاریخ کے عنوان سے، حدیث کی روح سے، دو گدھے جنتی ہیں، دو گدھے جنتی ہیں۔ ایک حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، ایک حضرت عزیر نبی کا گدھا، جس کو اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم کافی عرصے بعد کسی کو مردہ کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، اس کی مثال کے لیے قرآن میں وہ آیت موجود ہے۔ وہ گدھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھی تھا اور حضرت عزیر اس سے کام لیتے تھے، ان سفر پہ سواری کرتے تھے، تو ایک میدان میں پہنچے تو وہاں پر پرانی آبادی تھی اور جناب علی قبرستان کا ایک ماحول تھا، یہ وہ ہے۔ تو عزیر نے کہا کہ پروردگار کی تمام کو کیسے زندہ کریں گے، یعنی مثال سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے ان کو اور ان کے گدھے کو اور ساتھ جو ان کا کھانا وغیرہ تھا جو بھی تھا اسی حالت میں جامد کر دیا، اسی حالت میں جامد کر دیا، ان کو ایک قسم کی موت دے دی۔ اور 100 سال بعد جناب علی ان کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، دوبارہ زندہ کیا۔ تو اللہ گرامی قرآن کہتا ہے ان کا جو طعام، جو کھانا ہے، دیکھیں سب سے پہلے جو جامد ہوتی ہے مادہ ہے، وہ کھانا ہے، وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے، کھانا جو ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ آپ اس گرمی میں تھوڑا تھوڑا کہ شام کو بھوک بدبو آئے گی کھانا۔ تو قرآن نے کہا کہ کئی سال گزرنے کے بعد جب حضرت عزیر کو زندہ کیا تو گدھے کو بھی زندہ کیا، کھانے کو بھی اسی طرح سے رکھا۔ لم یتسنا، کھانا ابھی فرش پڑا ہوا تھا، تازہ پڑا ہوا تھا۔ تو یہ اللہ نے اپنی قدرت کی ایک نشانی دکھائے۔ تو عزیزان گرامی، گدھا جو ہے جب وہ مشہور ہوگا تو وہ گدھا ہی مشہور ہوگا، تو وہ گدھا جو کہ جنتی ہے وہ ایک حضرت عزیر کا گدھا ہے، جو بطور مثال اللہ نے اس کو زندہ کیا۔ دوسرا گدھا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک گدھا ہے جو تھا بلعام باورا کا گدھا، اس کو بھی قرآن نے پیش کیا ہے۔ بلعام باورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا رہنے والا عابد آدمی تھا، اور اس کی عبادت کی کثرت کی وجہ سے رب نے اس کو انعام دیا تھا، اور حضرت موسیٰ کے صدقے میں حضرت موسیٰ سے التماس کی کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے تو مجھے کچھ عطا، تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے اذن سے ان کو اسم اعظم عطا فرمایا تھا۔ کیا عطا فرمایا تھا؟ اسم اعظم۔ قرآن نے کہا وَلَوْ شِئْنَاهُ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ الْأَرْضِ، اگر ہم چاہتے تو اس آیت اسم اعظم کے ذریعے یہ بلعام باورا کو ہم اوپر اٹھا لیتے، اس کو درجہ ہم بڑھا دیتے، لیکن اس نے زمین کے ساتھ متصل رہنا اور پست رہنا اس نے پسند کیا۔ وہ ہوا یہ کہ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نے نوازا تھا، ایک وقت ایسا آیا فرعون نے اس کو درہم و دینار کی چمک دکھائی، اور بلعام باورا سے کہا کہ تم جا کر، تم مستجاب الدعویٰ ہو، اس میں عزم تمہارے پاس ہے، تو ایسا کر کہ موسیٰ علیہ السلام کی موت کی دعا کر۔
موسیٰ علیہ السلام کی موت کی دعا کر. تو عزیزان گرامی یہ خاص ایک مقام پر جہاں عبادت کرتا تھا اس نیت سے کہ موسیٰ کی موت کی میں دعا کروں گا گدھے پر سوار ہوا, اپنے گدھے پر سواری پر سوار ہوا. گدھا معرفت معصوم اور حجت رکھتا تھا. عزیزان گرامی یہ نصیبے کی بات ہے. کوئی شخص اپنے حسن ختام پر یقین نہ رکھے. جو اسم اعظم کا مالک ہے وہ مرتد ہو سکتا ہے اور جو گدھا ہے وہ جنتی بھی ہو سکتا ہے. تو گدھے نے چلنے سے انکار کیا. گدھے نے معرفت گدھے کی کم از کم یہ تھی, اسے چلنے سے انکار کر دیا. اس نے گدھے پر اتنا تشدد کیا کہ وہ گدھا ہی شہید ہو گیا. اور اس لیے اس کو اللہ پاک نے جنت کا راستہ دکھایا. تو حضرت گرامی ایک بحث جو آج کل چل رہی ہے اور ہر زمانہ فی زمانہ یہ مشہور و معروف ہے کہ بھئی ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور وقت کے معصوم کو یا رسول کو دیکھ لیا ہے تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنا چاہیے. اگر یہ سارے کے سارے جس نے رسول کو دیکھا ہے سب کا خاتمہ بالخیر ہے بھائی. کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کرے, کسی کے بارے میں کوئی اعتراض نہ کرے. بھئی عزیزان گرامی اگر رسول کی زیارت کے بعد کسی کا ایمان محفوظ رہتا تو بلام باورا کا ایمان محفوظ رہنا چاہیے تھا. بھئی ہر صحابی کے پاس اسم اعظم تو نہیں ہے. اسم اعظم بلام باورا کے پاس ہے جو کہ نبی خدا کریم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں ان سے فیض پا کر انہی کے خلاف وہ استعمال کرنا چاہتا تھا. یہ بھی قرآن مثال پیش کر رہا ہے کسی ساتھی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کب دنیا کی چمک اس کو مرتد کر دے. وہ اسلحہ جو نبی خدا نے اسے دی ہے اسی اسلحے سے نبی خدا کی جان کے دربے ہو جائے. تو عزیزان گرامی بلعم و باورا جو کہ اسم اعظم کا مالک تھا, اسم اعظم کا مالک تھا, قرآن نے کہا کیونکہ یہ نبی کے قتل کے ارادے سے نکلا. قتل نہیں کیا, حضرت موسیٰ کو وہ دعا کا مرحلہ ہی نہیں آیا, اس کو ادھر ہی ہلاک کر دیا اللہ پاک نے, دعا کا موقع نہیں ملا. تو قرآن کہتا ہے یہ نبی خدا کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا, لہذا اسم اعظم کا مالک ہوتے ہوئے مرتد بھی ہو گیا اور کافر بھی ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بھی بن گیا. قرآن یہی تو سمجھانا چاہتا ہے جو اسم اعظم کا مالک ہوتے ہوئے قتل نبی کا ارادہ کرے وہ جہنمی ہے, تو جو کافر ہوتے ہوئے نبی کی قتل کا ارادہ کرے, قتل نبی کا ارادہ ہی بہت بڑا گناہ ہے. اگرچہ نہیں کر پائے, اگرچہ اسباب کی بنا پر نہیں کر پائے, وہ تو ذات حضرت حق کے اپنے کرامات میں سے وہ اپنے نبی کو زندہ رکھنا چاہتا تھا اور نبی سے کام لینا چاہتا تھا. تو حضرت گرامی حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا جنتی ہے اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ سے جس گدھے نے وفا کیا, تو حضرت گرامی جو نبی کا وفادار ہو قرآن اسے آیت میں جگہ دیتا ہے, اور جو نبی کا غدار ہو قرآن اسے جہنم میں جگہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے بزرگوں کی اور بڑوں کی کتابوں میں ملتا ہے کہ 10 جانور جو ہے وہ جنتی ہے, 10 جانور جنتی ہے. وہ میں تھوڑا سا لکھ دیتا ہوں, اگر آپ کے اذہان میں ہے تو آپ خود بھی ساتھ مدد کیجیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بقرہ جس کے نام پر سورہ بقرہ موجود ہے, جس کو بچے کو زندہ کرنے کے لیے بطور معجزہ وہ گائے جو ہے جو نہ اتنی بڈھی تھی نہ اتنی جو ہے وہ جوان تھی کہ اس سے کام نہ لیا جائے, اس کا رنگ بھی کلر بھی اللہ نے بتایا اس کلر کا ہو, یعنی اس میں 6-7 شرائط بتائے ہیں. ان تمام شرائط پہ اترنے والا جو گائے ہو اس کو ذبح کرے. تو اس کے بارے میں ایک لطیف نکتہ موجود ہے جو میں بہت وقت ہے تو میں عرض کروں گا کہ وہ لطیف نکتہ یہ ہے کہ آخر بنی اسرائیل کی اس پوری آبادی میں, اس پورے شہر میں اللہ نے اس
जवान गाय को ज़िबह के लिए क्यों मुंतखब फरमाया? इसकी भी तो कोई वजह हो सकती है। वो कभी गाय ही ज़िबह करना था, कोई भी और गाय ज़िबह कर लेता, बात खत्म हो जाती। लेकिन ये जो खास गाय है, इसका अल्लाह ने इसकी निशानदेही की और बनी इसराइल सारे तलाश करने लगे कि ये गाय कहाँ से मिले। तो सरकार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पाक इमाम की एक हदीस इस बारे में मौजूद है जो मैं पेश कर रहा हूँ। इमाम ने फरमाया कि एक जवान था बनी इसराइल में से, हज़रत मूसा का उम्मती था। वो माली एतबार से परेशान हाल था। ये कोई कारोबार करता था तो थोड़ा कारोबार चला फिर ठप हो गया है, इधर हाथ आया उधर नुकसान, इधर हाथ आया उधर नुकसान है। तो आखिर उसकी माँ ने उसको तजवीज़ दी कि बाबा ये तुम कर रहे हो ना कारोबार वगैरह जो कुछ है, इसमें अगर बरकत डालना हो तो नबी खुदा हज़रत मूसा से मुलाकात करें। देखें ये इमाम की हदीस है और ये अल्लाह की सुन्नत है कि जब डायरेक्ट काम ना हो रहा हो तो हुज्जत खुदा को वसीला बनाए। ये सुन्नत खुदा है, ये कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ। तो माँ ने जब ये तजवीज़ की, नसीहत की, तो ये सफ़र पे गया और हज़रत मूसा से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा से अर्ज़ गुज़ार हुए कि या नबी अल्लाह, कारोबारी मसाइल इस तरह से हैं, परेशानी है, घर में फाका है और जनाब मामला ख़राब हैं, कोई ऐसा ज़िक्र, कोई ऐसा नुस्खा अता फरमाइए है जिससे मेरे दिन फिर जाए और ज़िंदगी में सुकून आ जाए। हज़रत मूसा कलीम खुदा ने इरशाद फरमाया कि बेटे जा और जाकर हर इबादत के बाद आखिरी जो नबी है जिसका नाम मोहम्मद है, उन पर और उनकी आल पर 70 दफ़ा दरूद पढ़ा कर। हर इबादत के बाद ये नुस्खा उस जवान को दिया था कि हम सब के लिए नुस्खा है, क्योंकि करीम खुदा का नुस्खा है। आखिरी नबी पर उनकी आल पर 70 दफ़ा, क्योंकि 70 कसरत के माने में आता है, यानी जिक्र कसीर करे, किसी ने कहो 70 दफ़ा करे काफ़ी है, 1000 दफ़ा की जरूरत नहीं है। तो ये जवान जाकर जो है इसने तस्बीह शुरू की, मोहम्मद वाले पाक पर दुरूद पढ़ना शुरू किया। हर इबादत के बाद दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया उसने मोहम्मद वाले पाक पर। एक मौका ऐसा आया कि तकुल बाब हुआ, उसने देखा कि बनी इसराइल के बड़े बड़े चौधरी हजरात, वडेरा हजरात गली में मौजूद है। वो परेशान हुआ कि गरीब के दरवाजे पर ये चौधरी साहब कैसे आए? बनी इसराइल बड़े अमीर लोग होते हैं, अभी ऐसे अमीर है, वो सोने के कारोबार में जो है वो बड़े माहिर हैं, सोना इकट्ठा करने में, माल दुनिया इकट्ठा करने में। अब भी दुनिया पर माली एतबार से यहूदियों की हुकूमत है। उस ज़माने में भी इस तरह से सोना चांदी को उसके हुनर से आगाह थे। तो ये परेशान हुआ, इसने हाथ पाँव उसके पूरे सलाम दुआ के बाद कि आप क्यों आए हैं? कहने लगा ये जो बाहर जो है गाय मौजूद है ये आपकी तो नहीं है? ये आपकी तो नहीं है? कहने लगा जी बिल्कुल ये मेरी गाय है। बेचना चाहते हो? कहने लगा नहीं बेचूंगा, ये गाय है मेरे पास है। कहने लगे कि मुंह मांगी कीमत देंगे, मुंह मांगी कीमत देंगे। भाई दुरूद वो जिक्र है जिससे इंसान को मुंह मांगी कीमत मिल जाती है, ठीक है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा था कि ये गाय हर सूरत में चाहिए, चाहे उसके लिए जितनी कीमत ही देना पड़े। अब वो जवान कहने लगा चलो जनाब, जब ये तैयार है मुँह मांगी कीमत देने पर, तो कहने लगा कि इस बछड़े को, ये इस गाय को ज़िबह करने के बाद इसकी खाल जब आप उतारे ना तो पूरी खाल जो है सोने से भरकर मेरे हवाले कर दे। हाय 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 हैं, पूरे सोने से भरकर वो खाल मेरे हवाले कर दे। तो हज़रात गिरामी, वो गाय जो हज़रत मूसा ने अल्लाह के उनसे तजवीज़ की थी और जो ज़िक्र मोहम्मद वाले पाक दूध पाक की बरकत से उस जवान की अमारत का भी सबब बना और रसूल के मौजूदे का भी सबब बना, वो गाय भी जन्नती है। तो 10 जानवर जन्नती है। तो हज़रात गिरामी, एक हज़रत बिलकीस की हुदहुद है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है जी, और हज़रत उज़ैर का वो गधा मैंने अर्ज़ किया जी, और जनाब अली हज़रत मूसा का ये बकरा, हज़रत जनाब अली उज़ैर का वो ये गधा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वो दुम्बा है, और हुज़ूर सरवर कायनात पाक की ज़ुलजना सवारी ज़ुलजना, ये भी जो है वो जन्नती है। तो
ایک لطیف نقطہ جو سبحان اللہ ہاں وہ کتا تو بھول ہی گیا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ اصحاب الکہف کا با وفا کتا بھی جنت دے جائے. اب میرے لیے کام آسان ہو گیا, جملہ یہاں سے آ گیا, کام آسان اس لیے ہو گیا اب کتا ہے نجس العین وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ تو سب علماء نے یہ لکھا ان میں سے جو بھی جانور جو جانور حرام گوشت ہیں ان کو اللہ پاک حلال گوشت جانور میں تبدیل کر کے جنت میں بھیج دے گا. جنت ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ, جنت ہے پاکوں کی جگہ. تو کل انبیاء کے جو جانور حرام گوشت ہیں ان کو بھی جنت کے لیے شرط ہے کہ وہ حلال گوشت ہو کے آئے. تو علی کا دشمن حرامی کیسے جنت میں جائے گا؟ یا علی بازار گرامی جانور ہو لیکن وفادار ہو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے, اور انسان ہو اور غدار ہو اس کے لیے جنت کا دروازہ بند ہے. بازار گرامی جنہوں نے رسول اور رسول سے وفا کیا ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں, علیہ السلام لگاتے ہیں. یہ علیہ السلام جنت کی طرف اشارہ ہے. جو علیہ السلام ہے وہ جنتی ہے, جو علیہ السلام ہیں وہ سارے جنتی ہیں. تو ان میں سے آج میں ذکر مصیبت کے لیے عرض کروں گا اس پاک بیوی کا نام. اس کے لیے لفظ پاک میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں, اس نے وفا کا ایسا حق ادا کیا علیہ رسول کے ساتھ, تخت و تاج دنیا کو ٹھکرا کر صاحبان درود کی کنیزی میں مصروف رہی ساری زندگی. جناب الفضل سلام علیہ بیوی کونین مخدوم کائنات جب آخری احتضار کی حالت سے پہلے اس کی کنیز خاص کو بلایا, معجون تھی, بچے صغیر تھے, چھوٹے تھے. کنیز خاص فضہ کی وفا کو بیوی جانتی تھی. بولا کہ کہا فضہ بات یہ ہے میں جا رہا ہوں اپنے بابا سے ملاقات کے لیے, میرے بچوں کی پرورش کا انتظام کرنا ہے, ان کا خیال رکھنا ہے, ان کو ماں کی کمی کا احساس نہ ہونے دیں. جناب فضل صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا بنت رسول اللہ میں تخت و تاج کو چھوڑ کے ہی اسی کام کے لیے آئی ہوں, اسی خدمت کے لیے آئی ہوں, اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا شرف ہوگا. لہذا عزادارو اس عظیم بیوی کو, اس مخدومے کی, اس کنیز خاص کو ہمارا سلام ہو جس نے زہرا سے ایسا وفا کیا جو تاریخی کتابوں میں مرفوع ہے. عزیزان گرامی اس بیوی نے مدینے سے لے کر کربلا تک اور کربلا سے لے کر کوفہ و شام تک ہر مرحلے میں سید زادیوں سے وفا کیا, ہر مرحلے میں وفا کیا ہے. لیکن وفا کا ایک آخری باب جو اس بیوی نے رقم کیا ہے جناب فضل صلی اللہ علیہ نے, وہ دربار یزید کا ماحول تھا. اجرکم اللہ, دربار یزید کا نام آیا تو عزادار گریہ کرنا شروع کر دیتے. حق بھی یہی بنتا ہے کیونکہ علی کی بیٹیوں کا نام اس دربار میں آیا ہے جہاں پر آنے کے قابل نہیں تھی, جہاں پر آنے کے قابل نہیں تھی. ایک اہل سنت عالم کی زبانی میں نے سنی ہے کہ ایک سید زادہ تھا اہل سنت, اس کو کسی شیعہ مومن بھائی نے کہا کہ آپ سید زادے ہیں, آل رسول کی اولاد سے ہیں, تو آج میرے ساتھ نہ چلے اور مجلس سنے امام پاک کی. اس نے کہا جی میں چلتا ہوں لیکن میں اندر مجلس کے اندر نہیں جاؤں گا, باہر گیٹ پہ سنوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے سن. یہ کہ اہل سنت عالم کی زمانے میں نے سنی ہے. کہتا ہے وہ سید زادہ باہر بیٹھا رہا. اب خطیب نے خطابت کے بعد مصائب شروع کیے اور مصائب نے دربار شام کا تذکرہ شروع کیا. دربار شام کا جب تذکرہ شروع کیا تو اس خطیب نے یہ لفظ کہا کہ ایک دفعہ ظالم یزید اپنے غلام سے کہتا ہے کہ غلام تو نے ہر بی بی سے پوچھنا ہے کہ بی بی تیرا کیا نام ہے, بی بی تیرا کیا نام ہے, اور جب علی کی بیٹی کی بات آئے تو نے نام نہیں پوچھنا ہے, میں نے خود علی کی بیٹی کا نام لینا ہے کہ این زینب, کہ تم میں سے زینب کون ہے. وہ سید زادہ کہتا ہے میں یہ سن ہی رہا تھا, مجلس کے بعد میں گیا اس خطیب کے پاس. سید زادہ جو مستبصر ہوا بعد میں شیعہ ہوا, وہ کہتے ہیں میں نے خطیب سے پوچھا کہ خطیب تو نے یہ جو روایت بیان کی یہ صحیح روایت ہے؟ اس نے کہا بالکل یہ صحیح روایت ہے, طبری نے اس کی روایت کی ہے اور سارے اہل سنت علماء نے اس روایت کو بیان کیا ہے.
میں نے پوچھا، میرے سیدزادہ کہتا ہے میں نے پوچھا، تھا سنی لیکن سیدزادہ جو تھا، آل جو تھا اور مجبور تھا وہ اس بات میں جملے کہنے پہ، کہتا ہے میں نے عالم سے پوچھا جب اس ظالم نے اس بی بی معلیٰ کا مخدومہ کا برسر عام نام لیا تو قیامت کیوں نہ ٹوٹ پڑی، آسمان کیوں نہ گری، زمین کیوں نہیں دھنسی اور قیامت کیوں نہیں ٹوٹ پڑی؟ عالم نے کہا بزرگوارو سیدزادہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد سے وہ جوان آہستہ آہستہ مغموم رہا اور اسی غم کی حالت میں شہید ہو گیا اور اپنے آبا و اجداد سے بولا۔ عزادارو یہ کہنا آسان ہے کہ سیدہ کا نام دربار میں لیا، لیکن سیدزادوں کا اس طرح کا سننا بہت مشکل ہے، اس ماحول کو دیکھنا بہت مشکل ہے۔ عزادارو بی بی سلام علیہ کے گرد میں کنیزیں بھی موجود تھی اور مخدرات عصمت و طہارت بھی موجود تھی تاکہ ظاہری طور پر ایک پردہ داری کا اہتمام ہو جائے۔ اب اس ظالم نے پوچھا کہ ان میں سے زینب کون ہے، علی کی بیٹی کو کون ہے، تو مجمع پر ایک سکوت طاری ہوا، کوئی شخص تیار نہیں تھا کہ بی بی کو شناخت کر کے اور اشارے کے ساتھ بی بی کا نام لے لے۔ آخر اس ظالم نے حکم دیا ان بیویوں کو ایک ایک کر کے ہٹا دے، مجھے لگتا ایسا ہے یہ جو درمیان میں بی بی بیٹھی ہے یہی علی کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ یہ جلاد آگے بڑھتے ہیں، ایک ایک بیوی کو تاجر لگا کر الگ کر دیتے ہیں، آخر میں ایک ضعیفہ بیوی ہے جو آگے آ جاتی ہے اور دست بستہ کہتی ہے ارے ظالم نہ مار اسے، اس پر جتنے درے مارنے ہو میرے قبر حاضر ہے، میرے قبر پر ماریے۔ وہ مخدومہ کون تھی؟ وہ سید ظالم کی کنیز خال جناب فضل السلام علیہ تھی۔ یہ ظالم جلاد برسانے لگا درے، کئی درے اس کو لگے۔ جب علی کی مظلومہ بیٹی نے اپنی کنیز خاص کا یہ منظر دیکھا نا تو فرمانے لگی فضا دور ہٹ جا، یہ علی کی بیٹی کی قسمت ہے میں جانوں اور درے جانے۔ بی بی فضا نے ہاتھ جوڑ کے کہا مخدومہ تیری ماں کو میں کیا منہ دکھاؤں گی، اماں زہرا سے میں وعدہ کر کے آئی تھی کہ جب تک جان میں جان ہے تیری بیٹیوں سے دفاع کروں گی۔ بیوی کو میرے مخدومہ کائنات نے ہٹا دیا، ادھر اس ظالم نے قرآن کی اوراق پر درے برسانے شروع کیے۔ ایک دفعہ اس مخدومہ نے، اس کنیز خاص نے وہاں پر جو افریقی حبشی فوج موجود تھی، سپاہی موجود تھے، ان سے کہا تم نہیں دیکھ رہے کہ ہم پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تمہیں پتہ ہے میں حبش کی فلان خاتون ہوں اور تخت کی مالکہ ہوں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ تخت کی مالکہ ہے اور کنیز خاص ہے، جناب سیدہ زہرا ہے، یہ بی بی فضہ کی دفاع کے لیے آگے بڑھے، تلواریں نیاموں سے نکالی، کہا ارے یزید اگر ہماری اس خاتون کو ہاتھ